السلام علیکم ویورز، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں ہیں۔ جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو اب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں طرف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا بھی آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے-نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو تم۔
تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوں گی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے۔ وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں۔ وہاں ایک ایک پل کا، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں دعا کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔